السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں سمیرہ حمید کا لکھا ہوا خوبصورت ناول یارم۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ بہت محنت سے آپ کے لیے یہ ناول آڈیو کی صورت میں تیار کیا جاتا ہے۔ پلیز stay connected and share with your friends. So let's start the next part of novel یارم۔ تم بہت اداس رہتی ہو، ویرا پوچھ رہی تھی۔ وہ سونے کی تیاری کرنے ہی والی تھی، بس وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی، سونے کے لیے اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کب کہا تم ٹھیک نہیں ہو؟ پریڈ میں آلیان آیا تھا تمہارے پاس، شاید اس نے کچھ کہا تھا تم سے۔ ویرا اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کہے گا وہ؟ امراحہ نے کتاب جو سامنے رکھی تھی اور پچھلے کئی گھنٹے سے رکھی تھی کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ بعد میں نے اسے بہت اداس ہو کر جاتے دیکھا۔ ویرا واقعی موساد کی خفیہ ایجنٹ تھی۔ اتنے رش میں بھی اس نے یہ سب نوٹ کر لیا۔ امراحہ ویرا کو دیکھنے لگی۔ تم خاموش کیوں ہو امراحہ؟ اس نے کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور تم نے کیا کہا؟ ویرا مسکرائی۔ میں نے؟ سوال تھا یا اقرار؟ ہاں، ظاہر ہے تم نے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ مجھے لگا وہ تمہارا اچھا دوست بننا چاہتا ہے، لیکن اسے کچھ اور ہی بننا تھا نا۔ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میری منگنی پاکستان میں ہو چکی ہے۔ میرے جاتے ہی میری شادی ہو جائے گی۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ نہیں، امراحہ نے اداسی سے کہا۔ تو تم نے جھوٹ بولا آلیان سے؟ تم نے ایسا کیوں کیا امراحہ؟ جو مجھے مناسب لگا میں نے کہہ دیا، بس۔ بس؟ ویرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم آلیان کے لیے ایسے بات کر رہی تھی؟ کیسے بات کر رہی ہوں؟ اپنا انداز دیکھو امراحہ، اتنی بڑی یونیورسٹی میں وہ تمہارے پاس آتا ہے باتیں کرنے کے لیے۔ آلیان؟ اپنا انداز دیکھو۔ جانتی ہو کون ہے آلیان؟ پروفیسرز کے بعد یونی کی آنکھ کا تارا ہے۔ جس طرح صبح وہ یونیورسٹی کیمپس کے پاس کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کرتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ میں نے اسے کبھی نہیں کہا انتظار کرنے کے لیے۔ ایک صبح ہائے کہنے کے لیے وہ ہم سے 10-15 منٹ پہلے وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ میں اسے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہتی۔ تم کم عقل ہو۔ میں کم عقل ہوں؟ تم ناسمجھ ہو بہت۔ میں ہوں ناسمجھ بہت۔ شٹ اپ۔ تم نے اپنی منگنی کا جھوٹ کیوں بولا؟ میری مرضی۔ ویرا نے تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھا۔ ایک شخص تمہیں پرپوز کر رہا ہے امراحہ، اور تم نے مناسب لفظ میں اسے ٹال دیا۔ ویرا طنزیہ ہنسی۔ امراحہ کے جیسے کسی نے گال پر تھپڑ دے مارا۔ تم صاف انکار کر دیتی اسے۔ ایسے بہانے سے اس کی انسلٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس روسی ویرا کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ بہت عجیب ہو تم، بہت زیادہ۔ اتنے ذہین انسان کو کیسے تم نے جھوٹ بول کر انکار کر دیا؟ ویرا تو آلیان کی ذہانت کی فین تھی۔ ویرا نے ایک بار اور تالی بجائی۔ ینگ لیڈی آف پاکستان، دی گریٹ لیڈی۔ امراحہ کا منہ سرخ ہو گیا۔ وہ رو دینے کو ہو گئی۔ کیسے نہ کرتی میں انکار؟ پتہ نہیں کون ہے وہ، عیسائی، مسلمان یا یہودی۔ مارگریٹ اس کی ماں کا نام ہے، تو باپ کا کیا ہوگا؟ آئزک، داؤد، کیا ہوگا؟ امراحہ تیز آواز میں چلا اٹھی۔ اسے ویرا کے انداز سے تکلیف پہنچی تھی۔ ویرا خاموش ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ اتنی معمولی سی وجہ کے لیے؟ معمولی وجہ نہیں ہے یہ ویرا، نہیں ہے یہ سب معمولی۔ اس کے باپ کا، خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ کون ہے وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ ویرا کی آواز تیز ہو گئی۔ یورپ کے آزاد معاشرے کی دین، غیر مذہبی، غیر اخلاقی پیداوار۔ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ سب۔ میرے خاندان کے لیے تماچے جیسی باتیں ہوں گی یہ سب۔ تماچا؟ ویرا استہزائیہ ہنسی۔ خاندان؟ واو، تم تو سیدھے آلیان کی بے عزتی کر رہی ہو۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے تم مذاق اڑا رہی ہو۔ امراحہ نے بے بسی سے ویرا کو دیکھا۔ تمہارے وہاں محبت حساب کتاب لگا کر کی جاتی ہے امراحہ؟ ویرا بے حد سنجیدہ ہو چکی تھی۔ امراحہ خاموش رہی۔ وہ اتنی ذہین کبھی نہیں رہی تھی کہ مدلل انداز سے اس کا سوال کا مقدمہ لڑ کر جیت سکتی۔ کیسے تم نے اس کے خاندان، اس کے مذہبی، غیر مذہبی ہونے کا حساب کتاب لگایا اور اسے انکار کر دیا، وہ بھی جھوٹ بول کر؟ بہت ذہین ہو تم۔
اپنے حاصل جمع کا فائدہ دیکھا، تم نے دیکھا کہ تم اس کے ساتھ نقصان میں رہ رہی ہو، تو تم نے جھوٹ بول دیا، اور ایسے جھوٹ بولا کہ وہ تمہارا دوست تو رہے لیکن کچھ اور نہ بنے۔ ایک بار تم نے مجھے کہا تھا کہ میں انسان کم مشین زیادہ لگتی ہوں۔ آج میں تمہیں کہتی ہوں کہ تم انسان کم کیلکولیٹر زیادہ ہو۔ اس کی ذہانت، اس کی قابلیت گئی بھاڑ میں۔ وہ کتنا اچھا انسان ہے یہ سب بھی، بس اس کا باپ ہونا چاہیے، اس کا خاندان۔ یورپ میں یہی سب ہے، تو سب کیا ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے؟ تمہارا مذہب ایسے لوگوں سے نفرت سکھاتا ہے؟ تم بہت مذہب کی باتیں کرتی ہو نا۔ تمہیں چھوٹے کپڑے پہننا پسند نہیں، تمہیں چھوٹا ظرف رکھنا، چھوٹا دل رکھنا پسند ہے۔ ایسے جھوٹ بولنا، بے عزتی کرنا۔ امراحہ خاموش ویرا کو دیکھ رہی تھی، خاموش۔ مان لیا کہ وہ تمہارا ہم مذہب ہے، پھر وہ مسلمان ہی ہے۔ امراحہ کی کمزور آواز نکلی، گڈ، پھر مسئلہ کیا ہے؟ امراحہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ اور اچھا، وہ اکیلا ہے، اس کے باپ کا پتہ نہیں، وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے۔ اور واو، اس کے ناجائز ہونے سے مسئلہ ہے۔ اگر وہ ناجائز نہ ہوا امراحہ تو بھی نہیں، وہ مجھے پسند نہیں، میں نے انکار کر دیا۔ امراحہ کو یہ جواب سب سے زیادہ مناسب لگا۔ شاید تم اسے پسند کرنے لگو۔ میں اسے پسند نہیں کر سکتی، وہ میرا اچھا دوست ہے جیسے تم ہو۔ شاید تم اسے پسند کرنے لگو۔ ویرا سنجیدگی اور سختی سے اپنی بات دہرا رہی تھی۔ یا شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو، لیکن اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے، اپنی روایات کے لیے۔ میں اسے کیوں پسند کروں گی؟ کون سی خوبی ہے اس میں؟ اگر وہ قابل ہے تو یونی میں ہزاروں اور بھی ہیں۔ مجھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تم مجھے مطمئن کرو امراحہ، مجھے اس سب کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ویرا جم کر کھڑی ہو گئی۔ شاید تمہارا خیال ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے بھی تو تم جتنا اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ تمہاری طرح عبادت نہیں کرتا ہوگا، تمہاری طرح حلال فوڈ کا استعمال نہیں کرتا ہوگا، اسے بنیادی مذہبی تعلیمات کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا، اور اگر وہ تمہارے خاندان کے پاس جاتا ہی ہے تو تمہارا ہاتھ مانگنے تو اسے ان سب باتوں کی وجہ سے رد کیا جا سکتا ہے نا امراحہ؟ امراحہ خاموش رہی۔ جواب دو امراحہ۔ ہاں، امراحہ چلا اٹھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اتنا آسان نہیں ہے یہ سب، بہت مشکل ہے یہ سب۔ تم لوگ یورپ میں رہنے والوں کے بارے میں یہی سب سوچتے ہو، میں جانتی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے اقتدار صرف تمہاری مشرقی ملکوں میں ہی ہے، روایات اور مذہب کی پاسداری بھی۔ ویرا اب باقاعدہ اسے ذلیل کر رہی تھی۔ اور کیا سچ نہیں ہے یہ؟ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ تم اس سے پوچھ لو، میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اور تم جاؤ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم آلیان کی اتنی بڑی حمایتی ہو۔ امراحہ بھڑک اٹھی۔ اگر تم غور کرو تو میں تم دونوں کی حمایت کر رہی ہوں، لیکن تم لوگ بہت ناسمجھ ہوتے ہو۔ ہم کون؟ امراحہ کی تیوری چڑھ گئی۔ تمہارے ملک پر طنز نہیں کر رہی امراحہ، تم لوگ یعنی تم جیسے کم عقل لوگ، ستی لوگ، روایات، معاشرے کے علم بردار۔ بہت ہو گئی، اب جاؤ، میں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ ویرا اسے دیکھ کر رہ گئی اور چلی گئی۔ کھڑکی میں کھڑی وہ اندھیری رات کے گہرے اندھیروں کو دیکھتی رہی۔ ویرا اس نے جان چھڑا لی تھی، اب خود سے کیسے چھڑائے گی؟ دنیا بھر سے چھپ کر بیٹھا جا سکتا ہے، ایک اپنے آپ سے چھپ کر رہنے کی جگہ نہیں ملتی۔ دنیا بھر سے کیا کچھ نہیں کہہ دیا جاتا، ایک اپنے آپ سے کہنے کے لیے ہی کوئی لفظ نہیں ملتا۔ تو کیا محبت جنم سے پہلے مرگ نہیں؟ ہفتے کی رات ہے اور یہ ہارٹ راک کیفے کا ڈانس فلور ہے۔ ڈی جے اپنے میوزک کے ساتھ تجربات کرنے سے پہلے ایک خاص ڈسک کو پلے کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ڈسک اسے بار ٹینڈر کارل نے دی ہے۔ کیفے میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بھرمار ہے، خاص کر بزنس اسکول کے اسٹوڈنٹس کی۔ ڈانس فلور پر ڈانس شروع ہوا ہی چاہتا ہے۔ کارل کاکٹیل بنا رہا۔ آلیان ابھی اس کے سامنے رکھی اونچی کرسی پر نیم دلی سے آ کر بیٹھا ہے۔ اسے کارل نے کچن سے بلایا ہے۔ ڈی جے نے ڈسک پلے کر دی ہے۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ نہیں، تم نے جھوٹ بولا آلیان سے۔ جو مجھے مناسب لگا میں نے کہہ دیا، کیسے نہ انکار کرتی؟ پتہ نہیں کون ہے وہ مارگریٹ، اس کی ماں کا نام ہے، تو باپ کا کیا ہوگا؟ آئزک، داؤد؟ اتنی معمولی سی وجہ کے لیے؟ معمولی وجہ نہیں ہے یہ، میں اسے پسند نہیں کرتی۔
کون سی خوبی ہے اس میں؟ مجھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ شاید تمہارا خیال ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ بی، تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ وہ ناجائز ہو سکتا ہے، اس لیے بھی۔ ہاں، تمہاری طرح حلال فوڈ کا استعمال نہیں کرتا ہوگا، اس لیے بھی۔ ہاں۔ وہاں موجود ایک اسٹوڈنٹ آلیان مارگریٹ کی طرف گردن موڑے دیکھ رہا تھا۔ کارل نے ایک آنکھ دبائی اور منہ بنا کر بھیڑیا کی آواز نکالی، لیکن آلیان نہ وہاں موجود یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا، نہ ہی کارل کو۔ وہ اپنے جوتوں کی نوک کو گھور رہا تھا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا ایک دم سے کیسے کرسی پر بیٹھے بیٹھے آپ جوتے کی نوک تلے آ جاتے ہیں۔ اس کے منہ پر کبھی کسی نے تھپڑ نہیں مارا تھا۔ اس کے سرخ ہوتے منہ پر آج تھپڑوں کی بوچھار کر دی گئی تھی۔ کوکٹیل بناتے کارل کے ہاتھ رک گئے۔ آلیان کا رد عمل اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ اس نے اٹھ کر اسے گھونسا نہیں مارا تھا۔ وہ مسلسل اپنے جوتوں کی نوک کو دیکھ رہا تھا۔ اس کھیل کے وہ پکے دشمن تھے، ویسے وہ دوست تھے۔ آلیان، کارل نے اسے آواز دی۔ آلیان نے جوتے کی نوک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شکریہ کارل، میں تمہارا یہ احسان تعمر نہیں بھولوں گا۔ وہ اٹھا اور قدم گھسیٹنے لگا۔ وہ ناجائز ہو سکتا ہے، اس لیے بھی۔ ہاں۔ نہیں، وہ مجھے پسند نہیں۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن پھر بھی وہ بہرا نہیں ہوا۔ محبت کی زبان اسی وقت تو بولتی ہے جب اس کے گونگا ہو جانے کی دعا کی جاتی ہے، اور محبت کے کان اسی وقت تو سننے لگتے ہیں جب ان کے بہرے ہو جانے کی دعا کی جاتی ہے، اور یہ محرک ہے محبت۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ کیا نام ہے فادر؟ اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ فادر تحسین لالا صبح بہارم پیاپے سوزم ازداگے دوارم۔ میں صبح بہار کا پہلا لالا کا پھول ہوں جو عشق کے داغ سے مسلسل تڑپ رہا ہوں۔ محبت جگہ جوت ہے جسے مٹھی میں کر کے آنکھوں کے سامنے رکھ لینا آسان نہیں۔ آنکھیں نہیں چندیاتی، قسمت چندیا جاتی ہے۔ وہ اتنی جلدی کیا مہربان ہوتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے۔ انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے بھاری پڑتے ہیں۔ انسان کسی بھی مزاج یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، محبت کی اتنی سمجھ بوجھ ضرور رکھتا ہے کہ دعا کے لیے باقاعدہ ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، اندر ہی اندر اتنی آرزو ضرور کرتا ہے کہ کائنات میں چھپا کر رکھی ساری محبت اس کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ کہے نہ کہے، پر اتنا ضرور سوچتا ہے کہ محبت کو وہ کچھ بھی کر کے چرا ہی لائے۔ ساری محبت چرا لینے کا خواب آلیان مارگریٹ نے بھی دیکھا تھا، اور یہ خواب اس پر بہت بھاری گزرا تھا، کیونکہ محبت وہ شجرہ ممنوع بھی تو ہے جو جھولی پھیلا کر مست مست ناچ نچواتی ہے، اور پھر بھی دہن کھول کر درے شہوار کے درشن نہیں کرواتی۔ جھولی پھیلائے رقص یار کے رقاص اپنے پیر جلا بیٹھتے ہیں، تب بھی نہیں، بس نہیں۔ وہ اپنا تن من بھسم بکار ڈالتے ہیں، تب بھی نہیں۔ وہ خود کو گھسیٹ رہا ہے۔ جس برف نے مینچسٹر کو اپنی ہتھیلیوں میں لے رکھا تھا، وہ اسے گرتا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے دیکھنا تھا کہ چلتے چلتے کیسے گرا جاتا ہے۔ برف میں ایک قلندری خاصیت بہت کمال کی ہے، یہ گرتی تو شور نہیں مچاتی، گر کر پگھل کر ختم ہو جاتی ہے تو واویلا نہیں کرتی۔ برف اپنے سینے پر پڑتے گر گر کر جاتے ہیں، اس کے قدموں میں یہ خاصیت منتقل کر دینا چاہتی تھی۔ مینچسٹر کے اتنے سالوں دیکھی بھالی سردی میں اب آلیان کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کی ناک بے حد سرخ ہو چکی تھی، اور آنکھیں بھی سردی سے نہیں صدمے سے۔ اس کی بھوری بچوں سی چمک لیے آنکھیں بھر آئی تھی۔ انسان تھا نا، روح تو بننا تھا۔ محبت کا سنہرا خواب جو دیکھ لیا تھا، خواب کے ٹوٹ جانے پر ٹوٹنا تو بنتا تھا۔ آسمان کے سارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر مینچسٹر کی شاہراہوں پر بکھر رہے تھے۔ کائناتی محبت پر کائنات کا ٹوٹ پھوٹ جانا تو بنتا ہے۔ سڑک پر چلتے وہ ایک بند گلی کے کنارے رک گیا، جس کے اندر ایک بڑا کوڑا دان رکھا تھا۔ وہ اندھیرے میں کوڑے دان کے پیچھے جا کر دیوار سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنی پہلی محبت یاد آ رہی تھی۔
मार्गरेट जोसेफ। उसकी माँ जो उसकी भूरी आंखों को अपनी नीली आंखों से घंटों देखा करती थी और जैसे खामोशी की जुबान से कहती जाती, मुझे क्या मालूम था ये आंखें मुझे ऐसे ले डूबेंगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि ये मुझे ले डूबी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये आंखें अता की गई। मैं इनमें अपनी मूरत देख सकती हूँ। मैं कैसे शुक्रगुजार ना हूँ। उसकी आंखें उसके लबनानी बाप जैसी थी। वो मार्गरेट के मुर्दा होते वजूद में जान डाल देने वाली आंखें थी। वो उन्हें घंटों क्यों ना देखा करती। वो अपनी माँ के साथ एक कमरे के निस्बतन गंदे से फ्लैट में रहता था, जिसके एक कोने में किचन था और दूसरे कोने में वॉशरूम। बेड कमरे के दरवाजे के ऐन सामने था। एक खिड़की थी जिसके आगे एक कुर्सी धरी रहती थी। उस कुर्सी पर खड़े होकर आलियान खिड़की से सर टकाकर अपनी माँ की राह देखा करता था। मार्गरेट के इंतजार में उसने अपनी आंखों को बहुत थकाया था। कमरे में किचन और वॉशरूम की बू हमा वक्त रची रहती थी, लेकिन ये फ्लैट इस वक्त महक उठता जब मार्गरेट आकर अपनी बाहों में भर लेती। मार्गरेट जो एक अस्पताल में सफाई पर मामूर थी, उसके जिस्म से कई तरह के केमिकल की बू आती, मगर ये बू आलियान के लिए दुनिया की बेहतरीन खुशबुओं से भरकर थी। मार्गरेट जोसेफ मुस्कुराने की कोशिश किया करती थी, लेकिन वो एक बुरी अदाकार थी। उसने जिंदगी को जिंदा दिली हिम्मत जवान मर्दी से गुजारने के कुछ इकवाल रट रखे थे। वो उन्हें हर रोज दोहराती और मुस्कुराने की बुद्धि अदाकारी करती। अपने काम पर चली जाती, मुस्कुराकर घर का दरवाजा बंद करती खोलती। रोज की अदाकारी। जिंदगी अकवाल पर कामयाब जरूर की जा सकती है, खुश ताले नहीं। ऐसी जिंदगी को स्याही से तो बचाया जा सकता है, लेकिन सतरंगी नहीं रंगा जा सकता। ये धनक जली तो हो सकती है, धनक ढली नहीं। ये जमजमे की सूरत इख्तियार कर लेती है जो दिल के कानों के पर्दे फाड़े डालती है। ऐसी जिंदगी जिंदगी तो नहीं होती, क्योंकि वजूद में धरा लोथरा चित हो जाता है। ये लोथरा जो दिल है और जिस धोखेबाज बुज़दिल का कोई इलाज नहीं, ये गद्दारी करता है और इस गद्दारी पर उसे मौत की सजा मिलती है। तो मार्गरेट इकबाल पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करती रही और लिहाफ में मुंह देकर रोती रही। उसने जिंदगी की एक फाश गलती कर डाली थी। उसने एक मुसलमान से मोहब्बत कर ली थी, एक ऐसा लबनानी मुसलमान जो वहां काम के लिए आया था, पॉन्ड्स के लिए, मोहब्बत के लिए नहीं। वो इस रवायत का पासदार था कि सफ़र के दौरान गाड़ी के नए और अनोखे स्टेशनों पर रुक जाने को दिल पर नहीं लेना चाहिए। सफ़र में स्टेशन तो आते ही रहते हैं, तो क्या सफ़र को रोक ही दिया जाए। वो समझदार था, उसने सफ़र को नहीं रोका। एक इंसान के लिए ज़िंदगी तबाह कर लेना कहाँ की रवायत है? अगर है भी तो हम नहीं मानते इन रवायत को। सब किस्से कहानियाँ हैं। उसकी 6 साला जिंदगी अपनी माँ की दबी दबी सिसकियाँ सुनते गुजरी। वो समझती थी वो सो रहा है, पर ऐसी आहों के साए तले सो जाना गुनाह के मुतरादिफ होता। वो दिन भर काम करती, रात भर रोती। ऐसी हालत में वो ज्यादा देर तक जिंदा कैसे रहती? क्यों कर जिंदा रहती? ऐसे इंसान को तो जल्द मर जाना चाहिए, जिसका लोथरा दिल खून बनाने की बजाय खून उगलने लगे। ऐसे लोथरे के मालिक को जल्द ही मर जाना चाहिए। जिस पहली तकलीफ दे याद को आलियान मार्गरेट को अपने दिमाग में जिंदा रखता था, वो कुछ यूं थी कि कमरे की वाहद खिड़की के आगे रखी कुर्सी पर खड़ा वो नीचे झांक कर अपनी माँ को तलाश कर रहा था। मार्गरेट थकी थकी इस सड़क पर चलती उसे नजर आ गई। वो अंदर आई और बेड पर बैठकर उसे देखने लगी। फिर उसके पास आई और अपनी अदाकाराना मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ पकड़ लिया और खुद वो कुर्सी के पास घुटनों के बल बैठ गई। तुम बहादुर हो ना? मार्गरेट ने एक अच्छी मुस्कुराहट सजाकर पूछा। जब आलियान थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने कई सालों तक खुद को हड़बड़ा कर उठते और कहते सुना, नहीं, मैं बहादुर नहीं हूँ। वो तन्हा लोग जब एक दूसरे से ये पूछने की जुर्रत करते हैं तो हकीकतन वो कहना चाह रहे होते हैं कि अब तैयार हो जाओ, तुम बहादुर हो या नहीं, तुम बहादुरी दिखानी पड़ेगी। तलख हकीकतें तुम्हारी रसीली जिंदगी में घुलने के लिए तैयार हैं। क्या तुम भी तैयार हो? अपनी भूरी आंखों से वो मार्गरेट को देखने लगा। हाँ या ना? मामा पापा के पास जा रही हैं?
مارگریٹ نے اس کے گال پر پیار کیا اور کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھا وہ ایک بری اداکارہ تھی، زیادہ دیر تک مسکرا نہ سکی۔ پھر بہت دیر کے بعد وہ وہاں سے ہٹی اور ایک چھوٹے سے بیگ میں اس کے کپڑے رکھنے لگی۔ ایک دوسرے سفری بیگ میں اس نے اپنی ایک جینز اور 2 شرٹس رکھی۔ دونوں بیگ اٹھا کر اور اس کا ہاتھ تھام کر وہ اپنے دوست کے پاس لے آئی اور اس کے گال چوم کر چلی گئی۔ مارگریٹ چلی گئی اور کتنے ہی صدیوں بعد واپس آئی۔ اتنی صدیوں بعد کہ آلیان نے جان لیا کہ اس کی ماں سوتے جاگتے کام کرتے خاموش بیٹھے سسکتی کیوں رہتی تھی اور مسکرانے میں وہ اتنی بری اداکارہ کیوں تھی، اور یہ بھی کہ اس کی نظریں کن ویرانوں میں بھٹکا کرتی تھی اور اس کے وجود سے آہیں کیسے اور کیوں کر نکلا کرتی تھی۔ جب وہ آئی تو وہ سوسن آنٹی کے گھر کے پچھواڑے میں ایک طرف بیٹھا کھیلتے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان بچوں نے کئی بار اسے کھلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی ماں پر ہی گیا تھا۔ وہ ایک برا کھلاڑی تھا، وہ کھیل کو کھیل نہیں سکتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے جیسے اسے خبر سی ہو گئی کہ اس کی ماں کہیں اس کے قریب ہے، وہ گھر کے اندر آیا۔ دور سے ہی اس نے مارگریٹ جوزف کی ہچکیوں کو سن لیا۔ وہ ساری اداکاری کو بالائے طاق رکھ کر رو رہی تھی۔ ہاں، وہ مجھے نظر آ گیا تھا، وہ مجھے مل گیا تھا۔ 3 ہفتے میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی۔ اس کے دوست نے کہا تھا مجھے چند ماہ بھی رکنا پڑے تو میں وہیں رکوں، وہ وہیں ملے گا، اور وہ مل گیا۔ اور اس نے جیسے مجھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ قیمتی کپڑے پہنے سڑک پر چل رہا تھا۔ مجھے اندیکھا کر کے وہ تیزی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی، لیکن اتنی جلدی نہ جانے وہ کہاں گم ہو گیا تھا۔ سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے میں چلا رہی تھی، اور سوسن پھر بھاگتے بھاگتے میں خود کو گرا لیا کہ شاید کسی کونے میں خود کو چھپا کر مجھے دیکھتے وہ مجھ پر ترس کھا ہی جائے۔ میں گری ہی رہی اور روتی ہی رہی، لیکن وہ نہیں آیا وہ۔ اگلے دن وہ میرے ہوٹل آیا۔ دیکھو کتنا آسان تھا اس کے لیے مجھے ڈنمارک میں ڈھونڈ لینا، اور میں اتنے سالوں میں اسے دنیا بھر میں نہ ڈھونڈ سکی۔ میں بہت ناکارہ، بہت بیکار ہوں نا سوسن۔ جانتی ہو، میرے 2 گھنٹے رونے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ پچھلے 4 سالوں میں نے کیسے کیسے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کس شخص کے پاس اس کا پوچھنے کے لیے گئی، خدا کے آگے کیسے کیسے گر گراتی اور اسے یاد کر کے کیسے کیسے روتی رہی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کہا یہ تمہاری طلاق کے کاغذ ہیں، میں نے اپنے مذہبی اسکالر سے اس کی تصدیق کروا لی ہے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن مجھے ہے، تم دستخط کرو۔ پھر اس نے ایک لفافہ میرے آگے کیا اور کہا یہ لو پیسے اور واپس جاؤ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ لعنتی کافر عورت سے بری طرح یاد کرنے پر وہ مجھے طلاق دے رہا تھا۔ اس کے لیے خدا کے آگے کیسے کیسے گر گرائی۔ یہ سن کر وہ مجھے لعنتی کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا جو اس نے ایک کافر عورت سے شادی کر لی۔ وہ ایک تعلق لعنت تھا۔ میں سوسن، اس نے کہا میں ایک لعنت ہوں۔ اللہ نے مجھے بھی بنایا ہے اور اسے بھی بنایا ہے۔ کیا اللہ نا انصاف ہے کہ ایک کو اس جیسا انسان بناتا ہے اور ایک کو مجھ جیسا؟ اس نے کہا میں ایک کافر عورت ہوں۔ وہ کافر کسے کہتا تھا؟ خدا کو نہ ماننے والوں کو، خدا کو چھوڑ دینے والوں کو، اور ایک انسان کو چھوڑ دینے والے کو، ایک انسان کو نہ ماننے والے کو کیا کہتا ہے وہ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے گالیاں دی، میرے مرے ہوئے والدین پر الزام لگایا کہ میں حرام کی پیداوار ہوں، میں سراپا حرام ہوں، میری رگوں میں ناجائز اور گندا خون ہے، میں اور میرے آباء و اجداد شراب پیتے رہے ہیں، اور میرے والدین کو شادی کی کیا ضرورت رہی ہوگی؟ میں گندے گلیز مغربی معاشرے کی پیداوار، کتنے گل کھلا چکی ہوں گی۔ وہ گالیاں دیتا رہا اور مجھے بتاتا رہا کہ میں کیا ہوں۔ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ مجھے چھوڑ آنے کی اصل وجوہات کیا تھی۔ وہ میرا کافر ہونا تھا، غیر مذہب ہونا تھا۔ پھر اس نے میرے خدا کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ دراصل کس کا مذہب سچا ہے، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ میں ڈنمارک کے حکومت کو اپنے اور اس کے تعلق کو لے کر درمیان میں نہ لاؤں، یا برطانیہ کو۔ وہ مجھ پر ثابت کرنے لگا کہ اپنی بات میں وہ کس قدر سچا ہے، وہ ایک سچے مذہب کو ماننے والا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر اس کا مذہب اتنا ہی سچا ہے، اچھا ہے، تو
اس کی وہ کس تعلیم کے تحت میرے ساتھ برا کر رہا ہے؟ سوسن، مذہب کس کا سچا ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو خود کو سچا ہونا پڑتا ہے نا، پہلے تو خود کو مکمل کرنا پڑتا ہے، ورنہ مذہب کون سا مذہب ہے جو یہ سب کرنے کی تعلیم دیتا تھا جو وہ میرے ساتھ کر رہا تھا؟ سوسن کے ہاتھ پکڑ کر اس سے سوال کرنے لگے۔ اس نے کہا وہ بھٹک گیا تھا، وہ میرے جال میں آ گیا تھا، میں نے اپنی خوبصورتی کا استعمال کیا، بھٹک تو میں گئی تھی، پھنس تو میں گئی تھی اس کی محبت کے جال میں۔ میں کتنی خوبصورت ہوں، اس کا احساس تو اس نے مجھے دلایا تھا۔ وہ تو کہا کرتا تھا کہ اللہ اپنے شاہکاروں میں مجھے بھی شمار کرتا ہوگا، اور وہ کہا کرتا تھا اللہ کی مہربانی، اس نے زمین والوں کے نصیب میں اس شاہکار کی رونمائی کی۔ مجھے شاہکار تو اس نے بنایا تھا، پر اس نے مجھے لعنت کیوں بنا ڈالا؟ سوسن، میں زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ کوئی لعنت کے طوق کے ساتھ کیسے زندہ رہ سکتا ہے جبکہ اسے پہلے شاہکار کے رتبے پر فائز کر دیا گیا ہو؟ میرا تو سب چلا گیا نا، اس کا کیا گیا؟ وہ تو قیمتی لباس میں پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت میرے سامنے کھڑا تھا، جھکی ہوئی تو میں تھی اس کے آگے، گر گرا تو میں رہی تھی۔ بھلا بتاؤ سوسن، جو نفع میں رہتے ہیں وہ میری طرح گر گراتے ہیں، ایسے خوار ہوتے ہیں؟ خسارے میں کون رہا سوسن؟ وہ میرے ہاتھ پیر کاٹ ڈالتا، اس نے میرا دل، میری روح کاٹ ڈالی۔ وہ اتنا ظالم ہو گیا، کاش مجھے معلوم ہوتا۔ اس نے میرا دل، میری روح کاٹ ڈالی، وہ اتنا ظالم ہوگا، کاش مجھے معلوم ہوتا۔ میں اسے سے ایسی محبت کرنے لگوں گی، کاش مجھے معلوم ہوتا، اور کاش کہ وہ کھویا ہی رہتا۔ میں ساری عمر اسے ڈھونڈتی رہتی، میری آنکھیں اس کے انتظار میں مردہ ہو جاتی، لیکن ایسے ذلیل نہ ہوتی۔ اس کی زبان سے نکلا زہر میرے کان میں نہ ٹپکا ہوتا۔ سوسن، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے لگانے والا جب انہی ہونٹوں سے تھوکتا ہے تو قرب کا کیسا لاؤ وجود میں پھیلتا ہے؟ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کس دلدل میں دھنسی ہوئی ہوں؟ مارگریٹ نے اپنے وجود کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹنا چاہا، وہ ایسے تڑپ رہی تھی جیسے اس پر بوند بوند تیزاب ٹپکایا جا رہا ہو، اس کے پاس نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑے اس بچے نے اس تیزاب کی بو کو اپنے ناک میں گھستے محسوس کیا۔ میں اس بھری دنیا میں جا کر کسے بتاؤں کہ اس نے مارگریٹ نامی شاہکار کی پردہ کشائی کیسے کی؟ کاش میں اسے کبھی نہ ڈھونڈتی۔ میں نے اسے ڈھونڈ نکالنے کا گناہ کیوں کیا؟ میں نے گناہ ہی کیا۔ اگر اسے یہ سب کہنا تھا تو وہ برطانیہ میں ہی کہہ جاتا۔ وہ کاغذ جو اپنے آپ آشکار سے تصدیق کروایا تھا مجھے یہی دے کر چلا جاتا، لیکن اس کو مجھے خوار کرنا تھا۔ اسے میں پہلے لعنت کیوں نہ لگی؟ اسے مجھ جیسی کافر عورت کے سر پر منڈلانا خدائی قہر پہلے دکھائی کیوں نہ دیا؟ ملک بدلتے ہی اسے اتنی عقل آ گئی، ایک امیر بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اسے میری اوقات یاد آ گئی۔ مجھے سب کہا کرتے تھے کہ یہ عربی 10 شادیاں کر لیں تو کسی ایک کی طرف بھی نہیں دیکھتے، پر میں نے کسی کا اعتبار نہیں کیا، میں نے اس کا اعتبار کیا جس نے مجھے دھتکار دیا۔ اس نے تو مجھے پاؤنڈز کے لیے، گرین کارڈ کے لیے بھی شادی نہیں کی تھی، اس نے مجھے زندہ درگور کرنے کے لیے سب کیا تھا۔ برطانیہ میں شادی کرنے والا ڈنمارک میں مجھے طلاق دے رہا تھا، مجھے میرے والدین کی، میرے مذہب کی غلاظت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی میری آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو نہ دیکھا۔ اسے یہ پرواہ بھی نہ تھی کہ میں اس کے قدموں میں گر کر جاتی ہوں۔ میں کیسے اس کے بغیر قرب میں مبتلا رہی؟ جان کر بھی اس نے ہمدردی سے بھی میری طرف نہ دیکھا۔ میں نے اسے اس کے بیٹے کے بارے میں بتایا تو اس نے اس بات کو ایسے سنا سوسن جیسے میں اسے اپنے کسی بوائے فرینڈ کے بچے کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں سن کر اس کی آنکھوں سے ایسی نفرت ٹپکنے لگی جیسے گناہ آلود ہاتھوں سے اس کے پاکیزہ وجود کو آلودہ کر دیا ہو۔ میرا بیٹا گناہ تھا اس کے لیے سوسن، صرف میں ہی نہیں۔ وہ ایک طلاق کا دکھ لے کر نہیں پلٹی تھی، اسے اس طلاق کے ساتھ کئی اور تازیانے مارے گئے تھے۔ اسے غلاظت کا ڈھیر ثابت کر کے اسی ڈھیر میں دفن کر کے بھیجا گیا تھا۔ اس سے منسلک ہر چیز پر تھو کیا گیا تھا۔ محبت کا زمین بوس ہوا، تپسیا تمام ہوئی۔ محبت کی پھٹکار زدہ کنیا کماری عین جوبن کر لائی اور محبت کے شراب کی مستحق پائی۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔
मार्गरेट ने आंसू पोंछ लिए। कितनी बदसूरत हो गई थी वो इतने से दिनों में। उसके कपड़े गंदे और बदबूदार थे। उसके वजूद से ऐसी बसांद उठती थी जैसे कच्चा गोश्त धीमी आंच पर जल रहा हो। मार्गरेट के पेट के साथ लगे उसका दम घुटने लगा। अमर जल की धार जहर आब थी। जहर ज़हाब हमा वक्त जारी रहने वाला जहर, जहरीला चश्मा। अमर जल की धारा जहर आब थी। जहर ज़हाब हमा वक्त जारी रहने वाला जहरीला चश्मा ने अपना दहन उसके वजूद में खोल दिया था। उसमें से बसांत क्यों ना आती। और फिर उस दिन के बाद से उसे कहना छोड़ दिया था, क्रिसमस की उन छुट्टियों में हम हिल्स जाएंगे। सच? हाँ, बस तुम्हारे पापा आ जाएं। वो कब आएंगे? शायद अभी, आज रात, वरना कल सुबह। मैंने उन्हें खत लिखे हैं, फ़ोन भी किए हैं। वो गंदे हैं, वो नहीं आते। वो अच्छे हैं, वो आ जाएंगे। वो इतना अच्छा था कि एक बार भी नहीं आया था। उसने अपनी औलाद को भी देखने की चाह नहीं की। उसको पता ही नहीं था कि उसके बेटे की आंखें उस जैसी हैं, कुछ उस जैसे नकूश, घनी भुएं, घनी पलकें, सफ़ेद रंगत में मुबहम गंदमी रंगत की झलक। मगरिब में अरब घुलता हुआ, मगरिब से मगरिब निकलता हुआ। और वो ऐसा था जिसकी दुनिया में आने से पहले ही उसके बाप ने खुद को दुनिया में छुपा लिया था। और मार्गरेट आखिर तक ये जान न सकी कि जो गुम हो जाते हैं ढूंढा उन्हें जाता है जो खुद को छुपा लें। उन्हें ढूंढ निकालना तजलील है, तजलील बल्कि गुनाह अजीम। ऐसे गुनाहों से खुद को बचाना चाहिए। तो ऐसे छुप चुके मर्द की वापसी की किस्से कहानियां अब बस हुई। दरवाजे पर टिकी निगाहें गुनाहे तमाम हुई। अब वो मार्गरेट नामी औरत सुबह उठती, अपनी आंखों की सुर्खी को मेकअप की तह में छुपाती, फिर भी बदहैबत ही लगती। वो घूंट काफ़ी हिचकियों की मानिद हलक से उतारती, जलते कच्चे गोश्त की बू की तहों में मदफून अदाकाराना मुस्कुराहट को निकालती और उसे स्कूल के लिए तैयार करके उसका हाथ पकड़कर सड़क पर ऐसे चलती जैसे अपना ही ताबूत उठाए अपनी कब्र की तरफ जा रही हो। अपनी माँ के जेरे साए वो भी ऐसे ही चला करता जैसे अपनी ही कब्र की कब्र कुशाई की जा रही हो। खुद को ताबूत में लटाने खामोशी से, तयशुद्धगी से वो इंसान अपनी ही पैरों पर चलकर अपनी अपनी कब्र की तरफ कैसे जाया करते हैं। मार्गरेट और उसके बेटे को देखकर जाना जा सकता था। फिर उसे स्कूल से घर लाती और उसे एक सैंडविच बना कर देती, घर को लॉक कर जाती और रात को आती। उस वक्त तक वो खिड़की में खड़ा इंतजार करता रहता। सैंडविच वैसे का वैसा ही रखा होता। खाना भूख लगने पर खाया जाता है और उसकी भूख मार्गरेट को देखते ही मर जाती। वो दुआ करना नहीं जानता था, इसलिए सोचा ताकि काश उसकी माँ से ऐसी गंदी बदबू ना आया करे। काश वो इस बू से छुटकारा पा ले, कैसे भी करके। उसके बाप की वापसी के किस्से जो वो सुनाया करती थी अब तमाम हुए, लेकिन पुरानी तस्वीरों को देखना उसने बंद नहीं किया था। वो एक तस्वीर को जिसमें वो झील के पानी में पैर डुबोए बैठा था और गर्दन मोड़े मुस्कुरा रहा था और जगमग करती आंखों को लिए अरब का शहजादा लग रहा था, उसके चेहरे के साथ लगा कर देखा करती और देर तक देखा करती। हाँ, तुम मेरे जैसे हो। वो खुश होती और गहरे सायों में घिर जाती। वो किस किस बात पर खुश हो सकती थी? कुछ अरसा पहले वो यही सब करके कहा करती, देखो तो तुम तो बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। फिर वो अपनी नम आंखें साफ कर लेती, तुम्हारे पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे, तुम उन जैसे हो। मैं खुश हूँ उस पर। हाँ, तुम मेरे जैसे हो का अमल वो हर रात किया करती, जैसे उसे हर दिन ये डर हो कि कहीं वो इस तस्वीर जैसा तो नहीं हो रहा, उस शख्स जैसा ही। उसे अपनी ज़िंदगी का आखिरी मर्द अपनी ज़िंदगी के पहले मर्द जैसा नहीं चाहिए था। अब तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे ना? वो उससे पूछती नहीं थी, बस बुरबुराती थी। उसे मालूम भी नहीं था कि छोड़ जाना किसे कहते हैं। जिन दिनों उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी उन दिनों रात रात भर बुरबुराती रहती। उसकी बुरबुराहट अजीब होती, जैसी हिचकियाँ लेती हो, मदफन हिचकियाँ, या खुद को ऐसी अदालत में खड़ा किए हुए जहाँ मुल्जिम भी वही हो और मुजरिम भी।
جرم بھی اس کا ہو اور سزا بھی اسے ہی سنائی جانے والی ہو۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہاری دائیں آنکھ کی کمان کے کنارے پر بنے اس تل کو اپنی مٹھی میں لے لوں اور اسے کہیں چھپا دوں، ہاں چلو اپنے دل میں، تاکہ جب تم ہنسو تو کوئی اور اس تل کے رقص پر فدا نہ ہو جائے۔ میں کسی اور کو تم پر فدا ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی ولید۔ کل میں فرش صاف کرتے پھسل گئی، میری ناک سے خون بہنے لگا، میں رونے لگی۔ تم ہوتے تو اپنی آستین سے میرا خون صاف کرتے اور مجھے باہوں میں بھر کر کہتے، مارگریٹ دی سپر وومن۔ سپر وومن بھی کبھی روتی ہے کیا؟ اور تمہاری نیلی آنکھوں میں ایک ہی چیز بجلی نہیں لگتی، آنسو۔ تم وہ کام کیوں کرتی ہو مارگریٹ جو مجھے اچھے نہیں لگتے؟ تم آہ کیوں کرتی ہو؟ اگر تمہیں کسی وجہ سے رونا ہو تو تم خود کو کہیں چھپا لیا کرو، پھر اپنی روتی سرخ کو میک اپ سے چمکا لیا کرو۔ مجھے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم روتی رہی ہو۔ میں روتی رہی ہوں۔ مارگریٹ صبح تک یہی فکرہ بربراتی رہتی۔ اس نے تھوک کو چاٹتی گئی محبت کی پوشاک میں خود سے پیوند کاری کر لی تھی۔ وہ ایک ایسی جزامی بڑیا بن گئی جس کے زخم ہی اس کی دوا تھے۔ اسے کسی ولید کے پاس جانے کی حاجت نہ تھی۔ کوئی ایسی محبت کو توق زدہ زنجیر پا کرے جو گرج بنی بوٹی بوٹی ناچتی ہے۔ ایسے مردان خور کو کوئی رحم والا مردار کرے، کوئی رحم کرے۔ جب جب وہ بربرانے لگتی تو اس کے کانوں میں مزید سکت نہ رہتی سننے کی۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھ سے ہولے سے مارگریٹ کے جسم کو چھوتا اور وہ جھرجھری لے کر بربرانا بند کر دیتی اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے وجود میں سمیٹ لیتی۔ نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں، عرب کے غم ہو چکے شہزادے کو، جس محبت کو مار کر بھی نہیں وہ مار پا رہی تھی اور جو خود کو زندگی کے کنارے پر گھسیٹ لائی تھی اور موت کی طرف کسی شکوے کے بغیر ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ اور کیوں کہتا ہے کہ موت سپا شب خون ہے؟ موت نے قطعاً مارگریٹ کی زندگی پر شب خون مارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ کام تو خود مارگریٹ کر رہی تھی۔ وہ خود سے شتابہ نتھی کر چکی تھی۔ ذرا سی تپش ملتے ہی وہ جل کر بھرم کیسے نہ ہو جاتی۔ ایسے حالت میں اس کو کون بچا سکتا تھا؟ کوئی معجزہ ہی، اور وہ کوئی نبی یا پیغمبر تو نہ تھی، وہ تو صنم گزیدہ تھی، اور معجزے ایسے لوگوں پر اتنے مہربان نہیں ہوتے۔ ایک رات وہ بربراتے ہی مر گئی۔ جس رات اس نے اپنی زندگی کے آخری مرد کا ہاتھ مضبوطی سے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، وہ اس کے ہاتھ کو بار بار اپنے ہونٹوں، اپنے گالوں، اپنی آنکھوں سے لگاتی۔ اس کی زندگی کے اس آخری مرد کی آنکھوں سے آنسو ماتمی جلوس کی طرح آؤ بکا کرتے رواں تھے۔ انسان بڑا حساس واقعہ ہوا ہے۔ موت کی آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 9 مہینے زندگی نمو پاتی ہے تو ایسا واویلا مچاتی آتی ہے۔ موت تو سالوں سالوں اور سالوں سے ہی نمو پاتی ہے، اپنی آمد پر اہتمام کا واویلا نہیں مچاتی ہوگی۔ وہ رو رہا تھا، واویلے پہ اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنی طرف سے مارگریٹ اپنے ماں باپ، اپنے گھر، اپنے بچپنے، اپنے اسکول کی باتیں کر رہی تھی، اسے سنا رہی تھی، لیکن دراصل وہ اسے ہر دوسری بات کے بعد اس پہلے شخص کے قصے سنانے لگ جاتی تھی، جو اس کی پائنتی پہ موجود نہ تھا، نہ ہی سرہانے، جو اس کے آخری وقت میں آنے والا تھا، نہ ہی جنازے میں۔ مارگریٹ کو کوئی خواہش نہ تھی اس شخص کو خدا کے حضور مورد الزام ٹھہرانے کی۔ وہ وہاں بھی یہی کرنے والی تھی، وہ اللہ سے اسے مانگنے والی تھی۔ وہ رحم دل خاتون تھی، وہ جو اس کے لیے اللہ سے رحم مانگنے والی تھی۔ کہوا پینے کے بعد وہ ہمیشہ کپ کو اوندا کر دیا کرتا تھا، یہ اس کی عادت تھی۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت پسند تھی۔ ہاں واقعی مارگریٹ کو اس کی یہ عادت پسند تھی۔ اس کی کافی کا مگ خالی ہوتے ہی اوندا ہو جاتا۔ بڑے ہوتے ہوئے اس نے کئی اوندے کپ پاؤں کی ٹھوکر سے توڑ ڈالے۔ اوندے کپ دیکھ کر وہ پاگل سا ہو جاتا۔ اس کا بس نہ چلتا کیسے وہ اس دنیا کو اس بھٹی میں جلا ڈالے جو اس کی ماں کے اندر بھڑکتی رہی تھی۔ تمہاری آنکھ کی کمان کے کنارے بھی تل ہو۔ تمہاری دنیا میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے اس تل کو ڈھونڈا۔ میں نے 9 مہینے اس ایک تل کے لیے دعائیں کی تھی، اور آخری بات جو کر کے وہ خاموش ہو گئی وہ بس اتنی سی تھی، بس اب تم میرے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لو۔ اس نے اس ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا لیا اور لگائے رکھا، لیکن وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا محبوب نہیں۔
صرف 26 سال کی جوان بوڑھی ہو چکی نیلی آنکھوں اور کبھی گلابی رنگت والی مارگریٹ کو اس نے تابوت میں آنکھیں موندے سوتے دیکھا اور تابوت کے کنارے وہ دیوانوں کی طرح رویا۔ آلیان مارگریٹ، اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کس سے سب سے زیادہ نفرت کرنی ہے، اپنے باپ سے۔ آنٹی سوسن نے اسے اوور کڈز سینٹر میں داخل کروا دیا تھا، جو ایک پرائیویٹ ادارہ تھا اور بے سہارا بچوں کی دیکھ بھال بھی ایوارڈ یافتہ تھا۔ کچھ عرصے بعد اسے بتایا گیا کہ ایک خاتون نے اسے گود لے لیا ہے اور وہ ان کے گھر ان سے ملنے جا سکتا ہے۔ اسے ایک رات اس خاتون کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ وہ خاتون ماما مہر تھی۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی اس کی دونوں ہتھیلیوں کو ہونٹوں سے لگا لیا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ مارگریٹ، انہوں نے ہولے سے سرگوشی کی۔ وہ ان کی گود میں رات بھر بیٹھا رہا اور وہیں سو گیا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ اب تک کی زندگی میں دوسری محبت کر رہا تھا اور پھر سے ایک عورت سے، ایک سے پیدائشی ہوئی تھی، دوسری سے معجزاتی، کسی سے آسمانی صحیفے کی طرح جس کے اترتے ہی بس آنکھوں سے لگا لیا جاتا تھا، سینے میں اتارا جاتا ہے۔ مقدس محبت جس کی پرستش کرنے پر دل مائل رہتا ہے۔ ماما مہر سے جدائی اسے شوق گزرتی۔ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور ان کے لیے رویا کرتا تھا۔ وہ ایک نئی عورت سے مل رہا تھا جس کی آنکھیں گہرے پانیوں میں ڈوبی نہیں رہتی تھی، جن میں آس تھی نہ انتظار، اور یہ خاتون بربرایا بھی نہیں کرتی تھی، رویا کرتی تھی، نہ ہی اس کی ڈوری کو اٹھا کر اس کی آنکھوں کو گھنٹوں تکا کرتی تھی، اور ان کے سینے سے لگے اسے انسانی گوشت کے جلنے کی بو بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ کیسی خاتون تھی وہ! بالکل مارگریٹ جیسی نہیں تھی۔ جس رات وہ ان کے سینے سے لگ کر سوتا، ساری رات جا کر انتظار کرتا کہ وہ کوئی سسکی بھرے گی، کسی کو پکارے گی، لیکن ایسا کبھی نہ ہوتا۔ ہاں، وہ بہت محبت سے اپنے شوہر، اپنے والدین کا ذکر کیا کرتی یا اسے کہانیاں سنایا کرتی جن میں پریاں ہوتی، ان کے کھیل تماشے شرارتیں ہوتی، لیکن کوئی اختتام نہ ہوتا، نہ دکھ، نہ آہ، نہ رونا، نہ رلانا۔ وہ قصہ گو نہیں تھی، وہ کہانی نہ بن سکتی کیونکہ وہ انسان بننے میں مصروف رہتی۔ وہ کیمیا گر تھی، انہیں تو تانبے کو سونا بنانا تھا، سونا۔ وہ اسے کہانی سننے کی فرمائش کرتی۔ بہت دیر بعد وہ کہانی کی پہلی اور آخری سطر بیان کر پاتا۔ ایک پڑی تھی، پھر وہ خاموش ہو جاتا، دونوں خاموش ہو جاتے۔ کہانی کئی سالوں تک ایسے ہی اختتام پذیر ہوتی رہی۔ ماما مہر نے ہمت نہیں ہاری۔ انہیں معلوم تھا، انہیں انتظار تھا، کہانی آگے ضرور بڑھے گی، اور وہ محبت ہی کیا جو اختتام پر صابر ہو جائے۔ کہانی ایک دن آگے بڑھ گئی، کئی سال لگے، لیکن ایسا ہو گیا۔ ایک پری تھی، وہ جنگل میں پھول لینے نکلی۔ دو منہوں والے ایک بندر کو دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ درخت نے اس سے کہا وہ پانی میں چھلانگ لگا دے، ورنہ بندر اس کے سارے بال کھا جائے گا۔ بندر اس کے بال نہ کھا جائے، اس ڈر سے اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ لیکن یہ کیا ماما، مچھلیوں نے اس کے سنہری بال کھا لیے۔ وہ باہر نکلی تو سب درخت، سارے پھول، سارے بندر، سارے ہی بندر ہا کرنے لگے، ہا کرنے لگے، ایسے منہ کھول کر ہا ہی کرتے رہے۔ ماما مہر کی طرح کہانی کہیں سے بھی شروع ہو، اسے ہا پر ہی ختم ہونا چاہیے۔ ہر صورت بیٹے آلیان نے یہ گر آخر کار سیکھ ہی لیا تھا۔ اس رات ماں بیٹا نشست گاہ میں دیر تک لوٹ پوٹ ہوتے رہے تو آلیان میں زندگی آخر کار نمو پانے لگی تھی، اور یہ محبت کا ہی کمال ہے۔ وہ مردے کو زندہ کر ڈالتی ہے، زوال کو کمال، کمال کو با کمال۔ ماما مہر میں اس کی جان آ چکی تھی، اور اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ان سے دور، ان کے بغیر رہنا۔ انہی دنوں میں اس نے جانا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہی ہم سے دور ضرور ہوتا ہے۔ #، جسے مٹھی میں کر لینے کو دل چاہے، اس کے لیے دل مٹھی میں ضرور آ جاتا ہے۔